السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 29 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 1 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ مسلمانوں کی دکان سے کولڈ ڈرنکس نہ پئیں، نامرد ہو جائیں گے۔ کیرالہ کے سابق کانگریس لیڈر پی سی جارج کا کہنا ہے کہ ریاست میں مسلمانوں کے ریسٹورینٹ میں ملنے والی ڈرنکس میں نامرد بنانے والی دوا ہوتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے کاروبار کے بوائکاٹ کی اپیل کی ہے۔ لیڈروں نے پولیس سے ان کے خلاف معاملہ درج کر کے گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق جمعے کو ہندو مہا سمیلن میں جارج نے کہا کہ مسلمانوں کے زیر انتظام ریسٹورینٹس میں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ایسا قطرہ استعمال کرتے ہیں جو نامردی کا باعث بنتا ہے۔ نفرت پر مبنی اس بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ ہم امید کر رہے ہیں کہ خواتین اور مردوں کی نسبندی کر کے ملک پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ اس دوران انہوں نے پرانے الزام کو بھی دہرایا کہ مسلمان کھانے میں 3 بار تھوکتے ہیں۔ لائیو ہندوستان کے مطابق جارج نے کہا کہ مسلمان دیگر کمیونٹیز سے پیسے حاصل کرنے کے لیے غیر مسلم علاقوں میں کاروبار شروع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی تجارت کا بوائکاٹ کیا جائے۔ نفرت پر مبنی بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندو اور عیسائی خواتین زیادہ بچے پیدا کرنے سے گریزاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم خواتین یہ کام بہت سنجیدگی سے کرتی ہیں۔ میں انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس ہندو قوم پر قبضہ کرنے کے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہندو اور عیسائی دونوں خواتین کو کم از کم 4 بچے پیدا کرنے چاہیے۔ نفرت پر مبنی کیرالہ کے رہنما جارج کے ان بیانات کے باعث سیاسی رہنماؤں میں احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے جارج کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یو پی اے ٹی ایس نے دیوبند سے مشتبہ بنگلہ دیشی کو گرفتار کیا، دارالعلوم نے کی کارروائی کی تردید۔ یو پی اے ٹی ایس نے دیوبند میں کارروائی کرتے ہوئے ایک مشتبہ بنگلہ دیشی شہری کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اے ٹی ایس نے دعویٰ کیا کہ گرفتار نوجوان فرضی دستاویزات کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم تھا۔ اس کے پاس سے بنگلہ دیشی کرنسی، پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اور دیگر دستاویزات برآمد ہوئی ہیں۔ اے ٹی ایس حکام کے مطابق گرفتار بنگلہ دیشی شہری کی ملک دشمن سرگرمیاں بھی منظر عام پر آئی ہیں، جن کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے۔ اے ٹی ایس کی طرف سے جاری پریس نوٹ میں بتایا گیا کہ گرفتار نوجوان ریاست میگھالیہ کے فرضی دستاویزات تیار کر کے یہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اے ٹی ایس نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس سے آدھار کارڈ، پین کارڈ، دارالعلوم دیوبند کا شناختی کارڈ، لائف ٹائم ممبرشپ کارڈ، بنگلہ دیشی کرنسی، بنگلہ دیشی پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اور 150 روپے کی بھارتی کرنسی برآمد ہوئی ہے۔ اے ٹی ایس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مبینہ ملزم ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، جس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ اے ٹی ایس کے مطابق مبینہ ملزم دارالعلوم دیوبند میں واقع دار جدید کے کمرہ نمبر 61 میں رہتے ہوئے عربی کورس کی 8ویں جماعت کی پڑھائی کر رہا تھا۔ ادھر دارالعلوم دیوبند کے قائم مقام محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی نے کہا کہ یہ معاملہ ان کے علم میں آیا ہے۔ خود اے ٹی ایس نے اس سلسلے میں جانکاری دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عید کی تعطیلات کے باعث ادارے کے تمام دفاتر بند ہیں، جس کی وجہ سے گرفتار طالب علم کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مولانا مدراسی نے کہا کہ اگر مذکورہ طالب علم یہاں زیر تعلیم تھا تو اس نے یہاں اپنے ہندوستانی ہونے کے دستاویزات جمع کرائے ہوں گے۔ مولانا عبدالخالق مدراسی نے یہ بھی کہا کہ اس سال سے داخلے کے معاملے میں ادارے کی طرف سے قوانین کو سخت کر دیا گیا ہے۔ اب طلبہ جو بھی دستاویزات جمع کرائیں گے وہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو تصدیق کے لیے بھیجے جائیں گے۔ غلط ثابت ہونے پر کارروائی کی جائے گی۔ مولانا مدراسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہندوستانی دستاویز فرضی بنوا سکتا ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا کارڈ بھی فرضی بنوا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلحہ نامی نوجوان کو اے ٹی ایس نے کہیں اور سے گرفتار کیا ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند میں اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ کھرگون کرفیو میں عید منائے گا۔ مدھیہ پردیش کے کھرگون میں عید اور اکشے ترتیہ کے تہواروں پر بھی 2 اور 3 مئی کو کرفیو میں نرمی نہیں کی جائے گی۔ واضح رہے کہ کھرگون میں 10 اپریل کو رام نومی کے موقع پر جلوس کے دوران پتھراؤ اور آتش زنی کے بعد نافذ کرفیو میں گزشتہ چند دنوں سے چند گھنٹوں کے لیے نرمی دی جا رہی ہے۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ اتوار کی صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک کرفیو میں نرمی کی گئی ہے اور اس دوران لوگ ان تہواروں
تہواروں کی خریداری کر سکتے ہیں۔ عید کا تہوار چاند نظر آنے کی بنیاد پر 2 یا 3 مئی کو منایا جائے گا، جبکہ اکشے ترتیہ 3 مئی کو منائی جائے گی۔ پیس کمیٹی کی میٹنگ کے بعد کھرگون کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سمر سنگھ مجالدہ نے کہا کہ آنے والے تہواروں کے پیش نظر کھرگون میں 2 اور 3 مئی کو کرفیو میں نرمی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اکشے ترتیہ کے موقع پر شہر میں شادی کی تقریب کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف امتحانات میں شرکت کرنے والے طلباء کے لیے خصوصی پاس جاری کیے جائیں گے، تاہم انتظامیہ موجودہ حالات کے مطابق ان فیصلوں کو تبدیل کر سکتی ہے۔ پولیس افسر روہت کاشوانی نے کہا کہ فی الحال شہر میں حالات مکمل طور پر نارمل ہیں، لیکن آنے والے تہواروں کے پیش نظر پولیس فورس پوری طرح چوکس ہے۔ پولیس کی اضافی نفری طلب کی جا رہی ہے اور امن و امان کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مدھیہ پردیش میں اب نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں سے ہرجانہ وصول کیا جائے گا۔ اس ایکٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ ڈاکٹر نروتم مشرا نے بتایا کہ جو لوگ نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے قواعد کے مطابق کارروائی کر کے وصولی کی جائے گی۔ آج تک کی رپورٹ کے مطابق اگر سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والا فسادی مر بھی جائے تب بھی معاوضے کا دعویٰ ختم نہیں ہوگا اور نقصان کی تلافی اس کی جائیداد سے وصولی کر کے کی جائے گی۔ ریپبلکن پارٹی مسجد سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کے خلاف ہے۔ لاؤڈ اسپیکر پر اذان بمقابلہ ہنومان چالیسا پاٹ پر چھڑے تنازع کے درمیان سماجی انصاف اور با اختیار بنانے کے امور کے مرکزی وزیر مملکت رام داس اٹھاولے نے کہا کہ مساجد میں کوئی بھی دادا گیری نہیں کر سکتا۔ مذہبی مقامات کی دیکھ بھال کرنے والوں کو وہاں ولیوم کو طے کرنا ہوگا۔ انہوں نے مہاراشٹر نو نرمان سینا کے رہنما راج ٹھاکرے کے مساجد سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کے بیان پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مساجد میں دادا گیری نہیں کر سکتا۔ مذہبی مقامات کی دیکھ بھال کرنے والوں کو ولیوم طے کرنا ہوگا، پولیس کو ان کی اطلاع دینی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریپبلکن پارٹی مسجد سے اذان روکنے یا لاؤڈ اسپیکر ہٹانے اور مسجد کے سامنے ہنومان چالیسا پڑھنے کی مخالفت کرتی ہے۔ ریپبلکن پارٹی ہندو مسلم اتحاد کی حمایت کرتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مسائل پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ راج ٹھاکرے کا بیان آئین کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی MNS کے موقف کی مخالفت کرتی ہے۔ ادھر دوسری جانب سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے سربراہ OP راج بھر نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر لوگوں کو لاؤڈ اسپیکر سے نکلنے والی آواز سے اتنی پریشانی ہے تو وہ بارات کے DJ پر کیوں بین نہیں لگاتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ہندی نیوز چینل ABP نیوز نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ مذہبی مقامات سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کے حق میں ہیں یا نہیں۔ اس پر ان کا جواب آیا کہ حکومت مہنگائی اور بے روزگاری سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی کل ہی میں بارات سے واپس آ رہا تھا، راستے میں بارات کا ایسا زوردار DJ بج رہا تھا کہ ہماری گاڑی ہل رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ گاڑی پھٹ جائے گی۔ اس پر پابندی کیوں نہیں لگائی گئی؟ شادیوں کے DJ پر پابندی کیوں نہیں ہے؟ سڑک پر نماز کی اجازت نہ دینے کے حکومتی بیان پر انہوں نے کہا لوگ صرف اس وقت باہر نکلتے ہیں جب مسجد میں بھیڑ ہو، گرمیوں میں کون باہر آئے گا؟ کانوڑ یاترا آ رہی ہے، سڑک پر ہوگی، کیا آپ اسے روکیں گے؟ انہوں نے مزید کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کانوڑ یاترا کو روک دیا جائے، لیکن اگر مسجد کے باہر جگہ ہے تو انہیں وہاں نماز پڑھنے دیں۔ مسجد میں نماز کتنی دیر پڑھی جاتی ہے؟ وہ سڑک پر قبضہ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ کانوڑ یاترا میں سڑک پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ پٹیالہ میں خالصتان مخالف مارچ کے دوران تصادم، 4 افراد زخمی۔ پنجاب کے شہر پٹیالہ میں خالصتان مخالف مارچ کے دوران 2 گروہوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ صورتحال کی کشیدگی کے پیش نظر پٹیالہ میں انٹرنیٹ سروسز بھی جزوی طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔ جمعے کو شیو سینا کی جانب سے نکالے جانے والے خالصتان مخالف مارچ کے دوران حالات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب خالصتان تحریک کا حامی ایک گروپ ان کے سامنے آ گیا اور دونوں گروہوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے سخت کارروائی کرتے ہوئے 3 اعلیٰ پولیس اہلکاروں کا تبادلہ کر دیا۔ ریاستی حکومت کے ایک بیان کے مطابق پٹیالہ ضلع میں موبائل انٹرنیٹ خدمات ہفتے کی صبح 9:30 بجے سے شام 6 بجے تک کے لیے معطل کر دی گئی۔ خبر رساں ادارے ANI نے پٹیالہ کے ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ قدم افواہوں کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عینی شاہدین کے بیان کی بنیاد پر 3 FIR درج کی گئی ہیں اور آگے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔
وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے اعلیٰ پولیس اہلکاروں کے ساتھ اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا اور اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ واضح رہے کہ ایک ہفتہ قبل شیو سینا کے ریاستی صدر ہریش سنگھ نے خالصتان مخالف مارچ نکالنے کا اعلان کیا تھا، جس کی بعد سکھوں کی جانب سے مخالفت کی گئی تھی۔ RSS کی شاخاؤں کے مقابلے میں عام آدمی پارٹی کی شاخائیں۔ عام آدمی پارٹی نے حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی پر انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ملک کو کمزور کرنے کا الزام لگایا ہے۔ عام آدمی پارٹی نے عوام کو اس کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے RSS کی طرح شاخائیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا ممبر اور اتر پردیش کے انچارج سنجے سنگھ نے ہفتے کو اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران الزام لگایا کہ BJP ملک میں نفرت کی سیاست کی سرپرستی کر رہی ہے۔ ملک مزید کمزور ہو رہا ہے، آئین کمزور ہو رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو بھارت اپنی اصل شناخت کھو دے گا اور اس شناخت کو بچانا ضروری ہے۔ جن ستا کے مطابق سنجے سنگھ نے کہا کہ اتر پردیش اور ملک کے لوگوں کو BJP کی تباہ کن پالیسیوں سے آگاہ رہنا ہوگا اور اپنی ذہانت اور سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کے لیے پارٹی پورے اتر پردیش میں ترنگا شاخائیں شروع کرے گی۔ یہ RSS کی شاخاؤں کے مقابلے میں عام آدمی پارٹی کی شاخائیں ہوں گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ شاخائیں آنے والے 6 ماہ میں تشکیل دی جائیں گی۔ 1 جولائی سے ترنگا شاخہ بنانے کا کام شروع ہو جائے گا۔ اگلے 6 ماہ میں 10,000 ترنگا شاخہ کے سربراہ بنائے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی ہر بھارتی کی شناخت اور بھارت کے آئین کے ہدف کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کے وزیر سنجے نشاد نے کہا کہ جن لوگوں کو ہندی پر اعتراض ہے وہ ملک چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا بھارت میں ان لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے جو ہندی نہیں بولتے، انہیں اس ملک کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ کچھ دن پہلے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی کہا تھا کہ مختلف ریاستوں کے لوگوں کو ہندی میں بات کرنی چاہیے۔ ہندوستان کی رپورٹ کے مطابق نشاد نے کہا کہ جو بھارت میں رہنا چاہتے ہیں انہیں ہندی سے پیار کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو ہندی پسند نہیں ہے تو یہ مان لیا جائے گا کہ آپ غیر ملکی ہیں یا غیر ملکی طاقتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم علاقائی زبانیں بولتے ہیں لیکن یہ ملک ایک ہے اور بھارت کا آئین کہتا ہے کہ بھارت ہندوستان ہے، جس کا مطلب ہندی بولنے والوں کی جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔